9 مئی کا جو واقعہ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ میرا خیال ہے ہسٹری میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کی تاریخ میں. جی نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. اس بار کیوں ہے؟ کسی کی حکومت میں ایسا نہیں ہوا تو میں خود سوال کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہو گیا تھا؟ اسلام آباد ہمارا پاکستان کا فرنٹیئر تھا، کیوں نہ حفاظت کی گئی؟ لاہور میں ہوا، لاہور میں ہوا، کیوں نہ حفاظت کی گئی؟ دیکھو حفاظت کرنا جو بچے تھے ان کا کام تو نہیں تھا، یہ تو حکومت کا کام تھا. کنٹینر لگتے جیسے کہ امراہاں کے جلسوں کے اوپر لگتے تھے، شیلنگ اس طرح کرتے جیسے کہ امراہاں کے جلسوں میں شیلنگ ہوتی تھی، تو آپ ہی بھاگ جاتے. بھگایا تھا نا ان لوگوں نے، تو پھر اس وقت کیوں نہیں بھگایا؟ وہ کہاں چلی گئی پولیس؟ وہ کہاں چلے گئے محافظ ہمارے؟ آج کتنی طاقت سے ہمیں جلوس نہیں نکالا گیا. میں پوچھتی ہوں اپنے محافظ پولیس سے، اس دن کہاں تھے؟ آپ کو چھٹی ہو گئی تھی، سب کو گھر بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان آپ کا تھا، آپ نے حفاظت کرنی تھی، آپ لوگوں کا کام تھا. بچے غلط تھے تو آنسو گیس پھینک دیتے، حفاظت کرتے. کنٹینر لگتے جیسے کہ امراہاں کے جلسے میں لگتے تھے، کنٹینر ان کے پاس سے حکومت کے پاس سے لگواتے. ان کا فرض تھا اپنے پاکستان کو بچانا. اچھا حلقے میں آپ جا رہی ہیں، ریگولر کمپین کر رہی ہیں؟ انشاءاللہ میں کر رہی ہوں، اور مجھے اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی عزت ملتی ہے. جو اس نے کام کیے ہیں ساتھ ساتھ وہ مجھے بتاتے ہیں ماں جی ادھر آئیں، یہ دیکھیں پانی کے صاف نکاس انہوں نے آپ کے بیٹے نے دیے. پھول برستے ہیں گلیوں، پھول حلقے ہو کے ویسے جاتے ہیں. مسائل کیا ہیں آپ کی نظر میں جو حل ہونے چاہیے، جس کی بنیاد حال میں نے تو ابھی تک بیٹا جو دیکھا ہے نا کہ عثمان ڈار کے جو منصوبے تھے جو شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ رک گئے تھے، اور خواجہ آصف نے چالو کیا، اب تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. یہ سیالکوٹ میرے دادا کا، یہ سیالکوٹ میرے پردادا کا، یہ سیالکوٹ میرے باپ کا، سسرال میرا سیالکوٹ میں، کشمیری ڈار فیملی سیالکوٹ. انشاءاللہ تعالی سب تو پہلے اگر اللہ نے میرے اللہ نو منظور ہویا تو اگر اللہ نے مینوں عزت دیتی تو میں سب تو پہلے غریباں دے مسائل سناں گی، جڑے شکار نے غربت دا، تو میں انہاں دے مسائل سناں گی. جو کچھ بھی ہو سکے گا شہر سیالکوٹ خواجہ آصف سب تو وڈی بیماری ہے سیالکوٹ واسطے. 25 سال دا بیٹھا دا ہے، یہ دے منصوبے مینوں نظر نہیں آ رہے، یہ دے منصوبے مینوں نظر نہیں آ رہے. عوام دے خلاف ہے. میرے سروے دے مطابق میں جو کچھ حلقوں میں جا رہی ہوں یہ عہد کھا چکا ہے. اگر کوئی اور اربا استعمال کر لے تو عوام تسلیم نہیں کرے گی اور نہ اس کی ماں تسلیم کرے گی. اچھا الیکشن کمپین کر رہی، مشکلات آ رہی ہیں؟ بہت کیا مشکلات ویسے مشکل بیٹے، کیا 35 کارکن میرے اٹھا کے لے ہیں، تشدد کرتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے، پیپر اتار رہے ہیں، گاڑیوں سے اتار رہے ہیں. میں نے کبھی اتنا ظلم آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا میں اب دیکھ رہی ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پوچھتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن ہی نہیں کروانے تھے تو بہتر تھا. فیصلہ کر دیتے کہ یہ وزیر اعظم ہے، بس عوام کا پیسہ نہ ضائع ہاں ہوتا. بالکل، ہمیں یہ سو خوشی سے منظور تھا. اچھا یہ آپ کا NA-71 ہے خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں، آپ کی بہو بھی الیکشن لڑ رہی ہیں؟ جی وہ عمر ڈار کی بیوی ہے. ہمیں جو ٹکٹیں دی گئی ہیں عمران خان نے دی ہیں. میں عمران خان کافی بار 20-25 بار مل چکی ہوں. جب انہیں تھرڈ بھی تھا تو وہ فیکٹری میں آئی تو میں نے انہیں قرآن کا تحفہ دیا. میں کہ اب آپ نے ماں کو ملنے کی خواہش ہی کی ہے، صرف میں اکیلی تھی. اس سے زیادہ بڑھ کر بیٹا کوئی تحفہ نہیں جو تمہاری حفاظت کرے گا. وہ قرآن ابھی بھی ان کے کنٹینر میں تھا. جب گولیاں چلی اس دن بھی میں نے کہا کہ وہ قرآن اس کنٹینر میں تھا. اس سے بڑھ کر حفاظت کرنے والی کوئی کتاب نہیں. وہ کتب آسمانی کتاب ہے. صحیفے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور ہمارے نبی نے 23 سال وہ ترتیب اپنے مسلمان امت کے لیے تیار کیا تھا قرآن. کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سے غلط لوگوں کے لیے ملک پر عذاب ہے. میرے قرآن کے مطابق عذاب آ گیا ہے، عوام پر آ گیا ہے. اچھا یہ الیکشن میں کسی پارٹی کا نشان جو ہوتا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان کا بیٹ ہے
اور ان کا شیر ہے اور ان کا تیر ہے، لیکن اس دفعہ تو نشان بھی نہیں ہے، اور آپ کا نشان آپ کی بہو کا دونوں مختلف ہیں، باقیوں کے بھی مختلف ہیں. تو یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کو لوگوں کو بتانے میں کہ جی اس پہ مور لگانی ہے، یا بیٹا کیسے؟ مسئلے تو بہت آ رہے ہیں. ہماری تو کوشش ہے، ہماری تو ایفرٹ ہے. میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ میرے نوجوان جو ہے شہر سیالکوٹ کے پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. نشان میں نے صرف بتانا ہے اور میں نشان بتا رہی ہوں. مگر ویسے ایک سیاست سے ہٹ کر میں بات کروں کہ جو بیٹ تھا نا وہ عمران خان کی عزت تھی، وہ ہم بیٹ ہمارے پاکستان کی عزت تھی. اسی بیٹ سے عمران خان نے ورلڈ کپ جتا کر پاکستان کو فخر سے بلند کیا. وہ بیٹ تو عمران خان کا تھا، وہ چھین گیا. اصل بیٹ وہ عمران خان تھا جس سے ورلڈ کپ جیتا. آج تک ورلڈ کپ کسی نے جیتا ہے؟ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ بیٹ جس نے پاکستان کو عزت دی، ورلڈ کپ دیا، اس بیٹ کو چھین لیا گیا ہے. افسوس ہے مجھے. میں سیاست سے ہٹ کر یہ بیان دے رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی اس کے میچ دیکھتی تھی بڑے شوق سے، دعا کرتی تھی یقین جانے، اور فتح نصرت ہوتی تھی عمران خان کو. وہ میں دیکھتی تھی نا جب کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ کھیلتے نہیں تھے، ان کی جنگ تھی میں نے جیتنا ہے، میں نے جیتنا ہے. میں عمران خان کو بڑی اچھی طرح جانتی. وہ دیکھو آرام سے جیل میں بیٹھے، پلیٹ لیس نہیں کٹے، باہر جانے کا ارادہ نہیں کیا، بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں میری عبادت گاہ ہے. میرے واسطے قابل فخر بات ہے کہ عبادت گاہ میں بیٹھے ہو، کیونکہ میں بھی تو عبادت گاہ ہی کرتی ہوں. تو میں تو انہیں لوگوں کو اپریشیٹ کروں جو اللہ کے راستے پر. صحیح. اچھا، یہ جو ریاست کے ادارے کر رہے ہیں، اس کے بعد جب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، آپ تو بڑے دنوں سے عدالتوں میں ہی نظر آ رہی ہیں، عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مجھے ملا بیٹے، میں اس بات پہ مجھے ملا ہے جو اس نے کہاں سے؟ ہائی کورٹ سے؟ ہائی کورٹ سے مجھے، لاہور ہائی کورٹ؟ لاہور ہائی کورٹ سے. میں نے جن دونوں ججوں نے جو زمین انہوں نے میرے پاس ڈالی تھی، تو اس جج نے کہا تھا کہ لوگ مافیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے آتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس عورت کو جس نے کہا کہ زمین میری نہیں. پہلی دفعہ میں نے سنا کہ زمین میری نہیں. میں نے صحافی آئے انٹرویو لیا، میں نے کہا دعا کریں کہ وہ زمین میری نکلے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گی. وہ میری زمین ہے ہی نہیں تھی، اسی لیے میں نے صحافیوں کو کہہ دیا کہ نکلیں، دعا کریں تو آپ لے جائیں. تو پھر کیا ہوا؟ میری جیت ہوئی، سچ کی جیت ہوئی. میں اس وقت بھی عدالت میں کھڑی ایسے کہہ رہی تھی گاڈ فیصلے آپ دینے تے سچ دی فتح ہوئی. کیوں میں نے عمر ڈار کو باہر نکالا؟ عثمان ڈار کی حالت دیکھ کر. اس پر بھی میری جیت ہوئی، میرے پاس پورے ثبوت تھے. تو فیصلہ غلط تو نہیں آ سکتا تھا، فیصلہ تو ثبوت کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ جیل میں موت کی چکی پیس رہا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں اس عدالت سے اس ڈار صاحب کے عمر ڈار کے معاملے پہ عدالت سے آپ نے رجوع کیا؟ کیا جواب؟ میں تو اب الیکشن لڑ رہی ہوں، اجازت نہیں ملنے کی، تو فارغ ہو کے میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. اور میں کہتی ہوں آپ کو، آپ کے سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے بیٹوں کے ہاتھ میں کسی نے ڈنڈا کوئی چیز ایسی ویسی دیکھی ہے، آپ سیالکوٹ کا سروے کر کے دیکھ لیں. کوئی دکان ٹوٹی، خواجہ آصف سب سے بڑا ہمارا دشمن تھا، اس کے گھر گئے وہ کارکن. اگر ہم نے کوئی شرارت کرنی ہوتی، 9 مئی کا فائدہ اٹھانا ہوتا، تو سب سے پہلے خواجہ آصف کے گھر پر حملہ ہوتا. یہ میرے بیٹوں کی تربیت نہیں، میں لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو یہ تو میرا اپنے گھر کا معاملہ ہے، میں اپنے بچوں کو بھی درس دیتی ہوں. میں نے آپ پہلے ہی کہا کہ جو رحمت اللہ نے کیا وہ میری نہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر سوچ لو کہ ماں کا درس کیسے ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب رشتہ دار بھی ہیں، شاید سب یہ بھی کہہ رہے تھے، کیا رشتہ داری ہے ویسے ان سے؟ انہوں نے میری رشتہ داری؟ ہاں جی، خواجہ آصف میرے رشتہ داری یہ ہے کہ جو میرے دماد ہیں نا، ان کے پھپھی کے بیٹے ہیں، اور میرا جو دماد ہے ماموں کا بیٹا ہے، وہ کزن ہے آپس میں. صحیح ہے. یہ بھی رشتہ ہے. اور دوسرے یہ میرا گھر ہے اور ساتھ خواجہ آصف کا گھر ہے. کشمیری بلادری ہیں، ان کے بھی وہ بھی عزیز ہیں، میرے بھی ہیں. آخر مجھے اطلاعیں دیتے ہیں نا لوگ، مجھے یہی کہتے ہیں کہ پیچھے خواجہ آصف کا ہاتھ ہے. اور میں پھر بھی آپ سے پوچھتی ہوں، آپ بیٹا ماشاءاللہ میرے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اگر کوئی لڑکا ہو یا کوئی گھر پہ آدمی ہو تو اس کی تو دعوت ہو سکتی ہے نا.
تو میں تو گھریلو خاتون تھی, گھر کی چار دیواری کی عزت. اچھا آئے نہیں ویسے یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تو خواجہ صاحب نے یہ فون نہیں کیا کبھی, یا آئے نہیں آ کے پوچھا نہیں میں نے تو پہلے بھی کہا کہ وہ پولیس کو معطل کرتے جنہوں نے میرے سر سے چادر اتاری, مجھ پر تشدد کیا گیا, ڈی پی او حسن کو ٹرانسفر کرتے. تو میرا پیغام ہے خواجہ اصف کو, آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں آپ کو کتنی عزت دیتی کہ میرے غیرت مند خواجہ اصف بھائی نے ماں کا انصاف کیا ہے. آج میں اس سیٹ پہ نہ ہوتی, مجھے میرے ساتھ ظلم ہوئے اور آپ نے دیکھا, آپ کو اجازت لینے کی ضرورت تھی. آپ تو میرے بھائی تھے, پہلے نہیں آئے تھے افسوس کرنے میرے دوترے کا. اس دن بھی میں نے آپ کو عزت دی تھی, آپ میرے گھر آئے تھے, آ کے دیکھتے. میں اتنی عزت دیتی, آپ کی سوچ سے کم تھی, اور آج میں اس کرسی پہ نہ ہوتی. مجھے انصاف نہیں ملا, میں اپنے قرآن پہ ڈٹ گئی. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. ووٹ عمران خان کا ہے, شہر سیالکوٹ میں ووٹ عمران خان کا ہے, جیت عمران خان کی ہوگی. تسلیم کرنا اپنی شکست کو, اور کوئی کام نہ کرنا, میں ماں ہوں. اچھا یہ پولیس والا آپ نے خواجہ صاحب کا ذکر کیا, وہ ڈی پی او کا بھی ذکر کیا. پولیس جتنی دفعہ ریڈ کرنے آئی ہے گھر میں, قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر عورتوں کے حوالے سے ہے تو ساتھ میں لیڈیز ہونی چاہیے, لیڈیز پولیس. تو ان کے ساتھ لیڈیز پولیس ہوتی؟ میں نے نہیں دیکھی. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے بھی جو پہلے 9 مئی کو آئے تھے نا, وہ تو 40-45 سے 15 میرے بہو عمر ڈار کی جو بیوی ہے, ڈنڈے مارے تھے, نیل پڑ گئے. مردوں نے ڈنڈے مارے. تو میرا ایک مسایا سوئٹزرلینڈ سے آیا ہوا تھا, تو وہ آ گیا, اس نے کیا کر رہے ہو, تو کہنے لگے پیچھے ہٹ جائیں, آپ اندر آنے کی کوشش نہ کریں. ڈنڈے مارے. بیٹا میرے پاؤں پہ جب انہوں نے اس وقت شیشے مارے, پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئے. میں نے انہیں کہا, میں کہ کیا ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے, آپ پاکستان کے گھروں میں ہندوستان کی پولیس گھس آ رہی ہے. یقین جانے میں سوئی اٹھی, میں بلیو نہیں کر سکتی تھی کہ مسلمان قوم اور ہمارے ہی محافظ ہمارے گھروں میں آ کر برہمتی کی جائے. کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امت کی. میری سوچ سے باہر تھا. سب سے پہلے میرا سوال ہوں تھے یہ توڑتے جائیں. جب میں نے پوچھا نا, تو عمر ڈار کی بیوی کو جب ڈنڈے پڑے, عمر ڈار کی بیوی میں مجھے پھر تھوڑی سی سمجھ آئی کہ بچے بھاگ گئے ہیں, ہو سکتا ہے یہ لوگ ہیں. تو میں بتا نہیں سکتی کہ کیا ہوا کیا نہ کیا انہوں نے. یہ ٹھیک کیا. عمر ڈار کی بیوی سیاست میں تھی, میں سیاست میں تھی. آپ میرے محلے میں چلے جائیں, یقین جانے جس گھر بھی چلے جائیں, انشاءاللہ تعالی میری اچھی شہادت ملے گی. میں لوگوں کو درس دیتی ہوں. میں اس کام میں نہیں تھی, کیوں آئے میرے گھر. پھر جب میں نے پیپر جمع کروانے تھے, تو آپ ہٹ جائیں, یہ فیصلہ میرا ہے, میرے بیٹوں کا نہیں. میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ فیصلہ میرا ہے. اگر یہ میرا فیصلہ بیٹوں کا ہوتا ہے تو آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ جب میں نے ویڈیو چاڑی تھی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور ڈٹی رہوں گی, تو کیا اس وقت میرے پاس عمر ڈار تھے؟ کیا اس وقت میرے پاس عثمان ڈار تھے؟ جب میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی, میرا اپنا فیصلہ تھا. ظلم ہوا میرے ساتھ. یہ اسی کے بعد بدتمیزی کی یہاں پہ آ کے, جو انہوں نے زد و کوب کیا جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, اس کے بعد نہیں, جب میں نے کروانے جانا تھا نا, تو ایک رات نا پہلے 15 پولیس کے آدمی آ گئے. تو میں نے نا کھڑکی کے ذریعے دیکھا, تو بس کچھ نہیں کہتے تھے. میں نے سچ بولنا ہے, میں نے جنت کے ایفرٹ کو اپنے میں لگی ہوئی, میں نے ضائع نہیں کرنا. سچ بولوں گی تلوار بھی گردن پہ آ جائے, سچ کی بات ہوں. دروازہ کھول دے. وہ آڈیو حامد میر نے چلائی بھی تھی. میں کہا کہ کیا کام ہے بیٹے, آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. میں بیوقوف ہوں دروازہ کھول دوں؟ بیٹا بتاؤ کیا کام. ان کی جو آڈیو میں نے بھیجی تھی, اس میں ڈنڈوں کی آواز ہے, دروازے کو ڈنڈے مارے, دروازہ توڑ دیا. میں کھڑی تھی, کچھ نہیں کیا, ایسے پکڑ کے مجھے, تو میری پکڑنے سے دھکا دینے سے قمیض پھٹ گئی. تو میں نے ہمیشہ سلیپنگ سوٹ پہنے ہوتے ہیں, ماں ہوں, سردی لگتی ہے, تو ہمیشہ میرا ہی. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ پوتریوں نے ویڈیو بنا لی. یقین جانے بیٹا, اس ماں کے پکیزہ رشتے سے ہرشویل گئے ہوں گے اتنی بغیر. میرا دل کرتا زمین پھٹے اور اس میں دفن ہو جاؤں. میں بیٹیوں کو
ڈانٹا بھی کہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے شہرت تو میری اچھی بن گئی مگر میری ایج نہیں تھی کہ میں اس وقت فیس بک پہ ہوتی. میری ایج نہیں تھی کہ میں زمانے کے اوپر جاتی. جو میں ایک ماں تھی اپنے قرآن کے مطابق غیر لوگوں نے میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا. جب میں نے کہا نا اس رات 9 مئی کو یہ ظلم کر رہے تھے تو مجھے سمجھ آئی. تو میں نے کہا عمران ہاں سمان ڈار دی ماں دی تنو زندگی لگ جائے تو اس ماں دا تے اسی تیرے. یقین جانے شیطان تھا ان کی آنکھوں میں ماں ہوں. میں نے اللہ سے مدد مانگی. میں نے کہا اللہ میں تیری عبادت کرنی ہے میری مدد نو پہنچ. میں گر جاندی میں ہسپتال پہنچ جاندی میں بیوش ہو جاندی. اس تشدد نو دے کے میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا کیونکہ میں اسے یاد رکھتی ہوں. وہ کہتا ہے مدونی استلاجب لکم جڑے مینوں یاد رکھتے ہیں میں انہاں نہیں بھولدا. بیٹے میں قرآن پڑھیا ہے میں گھر دی زینت سا میرا رستہ نہیں. پھر میں نے بہت سوچ بچار کی. میں نے کہا اللہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں دین کے راستے پر ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ راستہ بھی اللہ نے میرے لیے منتخب کیا. میں کھڑی ہو گئی. اتنا ظلم کبھی نہیں میں نے دیکھا. ہر ویڈیو پہ میں نے کہا حکومتیں بھی بدلی ماشاء اللہ بھی لگی. کیا ہو گیا؟ کیا میں کسی کی ماں نہیں تھی؟ میرا کیا قصور تھا 9 مئی کو؟ میں کوئی جلسوں میں تھی جلوسوں میں تھی؟ پھر تو ان کا حق تھا یہ جو کچھ مرضی کرتے. میرے محلے سے پوچھ لیں اگر کوئی کہے میں کبھی جناؤس بھی نہیں گئی. مجھے اپنے گھر سے بڑا شوق ہے ہر چیز کو مینٹین کرنے کا. باہر جب یہ کبھی فارنر آتے تھے میرے میاں کے پاس تو کہتے تھے مسٹر ڈار وائف ویری گڈ کک جب وہ کھانا کھاتے تھے. جب میرے گھر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے مسٹر ڈار ویری گڈ ہوم نیٹ کلین. تو بگ ہاؤس دیکھ کے کہتے کیونکہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں. تو میں تو گھر کی زینت تھی گھر کی 4 دیواری کی زینت تھی. آپ نے اتنے حملے کیے کہ میں ڈٹ گئی. میں مجبور ہو گیا اس کتاب پہ. اللہ کا سہارا لیا اللہ کی مدد لی. نوجوان سیالکوٹ کے غیرت مند میرے بیٹے غیرت مند میری بیٹیاں غیرت مند اور بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں. یقین جانو ان بچوں نے مجھے عمر ڈار کی یاد نہیں دلائی. ان میرے بچوں نے عثمان ڈار کو یاد نہیں رکھا. وہ کھڑے ہو گئے. وہ میرے لیے لاکھوں نوجوان غیرت مند میں سلام پیش کرنی انہاں بچیاں نوں انہاں دی بہادری نوں انہاں دی جرت نوں. ڈنڈے کھا کر بھی وہ تمام لوگ کھڑے تھے. اور میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ماں لاکھوں بیٹے تمہارے عمر ڈار ہیں لاکھوں تمہارے بیٹے عثمان ڈار کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. فتح آپ کی ہوگی اور جیت بھی آپ کی ہوگی. اور سب صحافیوں کو پتہ ہے اوش کے نہ ہلو حاجات سا شکست کو قبول کرنا اوچھے ہاتھ کنڈے کرنے کی کوشش نہیں. ماں ہوں ماں کا خیال کرنا. آپ کا بڑا قیمتی وقت ہم نے لیا جی. بڑا شکریہ. ایک چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ اینڈ میں ہم اسے بولتے ہیں صلاح مشورہ. جی میرے پاس کچھ نام لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ایک لائن میں صرف آپ نے جو ہے نا وہ بتا دینا. خواجہ آصف صاحب ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ یہی دوں گی کہ آپ نے بھی اللہ کے حضور جانا ہے. ایک دن مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے. سچ کے ساتھ کھڑے ہوں سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ ہار بھی جائیں ٹھاٹھا مار سمندر نوجوان جو مجھے ماں کہتے ہیں ماں کا بدلہ ہوگا تمہارے ساتھ تو قبول کرنا. غلط اچھیات کرنے مت کرنا. مریم نواز کو کیا مشورہ دیں؟ یہی کہوں گی سچ کے ساتھ کیونکہ میں سچ کا درس دیتی ہوں. میں ہر ایک کو یہی کہوں گی کہ بیٹے سچ کے ساتھ کھڑے ہو نا. یہ دنیا عارضی ہے کوئی پتہ نہیں میں کل ہوں نہ ہوں. اچھا ون اینڈ اونلی اینڈ دا لاسٹ ون عمران خان ان کو کیا مشورہ؟ عمران خان عثمان ڈار دی ماں شہادت بھی پا جائے تیرے لیے تو میرے لیے قابل فخر ہوگی کہ ایک ماں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی شہادت قبول کی ہے. جی بہت شکریہ ناظرین. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.